الرحیم السلام علیکم۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد علی اور میرے ساتھ موجود ہیں زویب خان۔ آج پاکستان میں ایک بڑا تاریخی جو ہے احتجاج ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو ہے اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے، اور احتجاج اس حوالے سے ہے کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، جو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس حوالے سے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ تو زہیب، کیا لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوا، کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلے باہر، تو اس کا جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا، یا ریاست پہ کوئی اثر پڑے گا، کوئی دباؤ پڑے گا، یا جو ہے وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے، یا کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا۔ بالکل آپ نے بڑی درست نشاندہی کی۔ آج پورے پاکستان میں آلموسٹ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد اور ایون جنوبی پنجاب میں بھی آج ایک تو موسم خراب تھا، اور اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے، میں نے تو وٹنس بھی کیا لاہور کے اندر، لاہور میں 2-3 جگہ پر بڑا جسے کہتے ہیں کہ بڑا ایک شدید احتجاج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، گو کہ پولیس اور انتظامیہ کو لگا کے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ جو یوتھ تھی پی ٹی آئی کی، انصاف فیڈریشن، اور یہ لوگ نکلے سڑکوں پر اور بڑا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو سوال کے آپ کے دوسرے حصے کا جو تعلق تھا، وہ اس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کا اثر پڑے گا، تو دیکھیں جو بھی احتجاج ہوتے ہیں یا ڈیمونسٹریشن ہے، وہ جمہوریت کا حسن ہے، تو اس کو چلنا رہنا چاہیے۔ جو بھی حکومت ہو اس کے خلاف مضبوط اپوزیشن ہونی چاہیے، ایک مضبوط جو ہے وہ احتجاجی لائے عمل ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک پریشر میں آ کر عوام کی جو بہتری کے لیے ہے وہ پالیسی کرے، نہ کہ وہ جو ہے اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دے۔ تو ایک جو آپ نے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے، وہ بیسکلی مطالبہ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو مطالبہ براہ راست وہ کر نہیں سکتے، لیکن وہ دبے دبے الفاظوں میں بات کرتے ہیں، لیکن براہ راست وہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی آج، جو سی ایم منتخب ہوئے کے پی کے میں، اور بھی تحریک انصاف کے جو ہارڈ لائنر ہیں، جن میں شیر افضل مروت، علی گنڈا پور، اس ٹائپ کے لوگ، وہ اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ اچھا زہیب، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں کل جو ہے ایک نئے قومی اسمبلی کا اجلاس پھر ہونا ہے، اور نئے وزیر اعظم کا جو ہے انتخاب ہونا ہے، جس میں جو ہے شہباز شریف جو کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو ان کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے جو ہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے، اور دوسری طرف جو امیدوار ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب ہوں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا ٹف ٹائم دیا جائے گا، یا جو ہے ایزیلی شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے؟ دیکھیں ٹف ٹائم تو خیر مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی، کیونکہ جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے، باپ پارٹی اور اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں آئی پی پی اور کاف لیگ کو ملا کے ان کی بڑی اچھی اکثریت ہے، اور ان کے نمبر جو ہیں وہ 200 اور 250 کے درمیان میں ہوں گے۔ دوسری طرف سنی اطاعت کونسل والے لوگ ہیں، ان کے جو عمر ایوب ہیں، ان کو سپورٹ ایک دو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی حاصل ہے، جیسے سنی اطاعت کونسل کے ہیں، اور اس طرح ایک دو اور پارٹیاں ہیں، پشتون خواہ میپ ہے، جن کے محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے آج صدارت کے لیے نامزد کیا، تو ان کی کل ملا کے نمبر بن رہے ہیں کوئی 90 سے 100 کے درمیان۔ تو یہ ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہوگا، شہباز شریف صاحب منتخب ہو جائیں گے کوئی 200-250 ووٹ لے کر، لیکن دیکھنا ہوگا کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے تحریک انصاف کی، کیا وہ شہباز شریف صاحب کو بآسانی تقریر کرنے کا موقع دیتے ہیں، یا پھر احتجاج کی صورت میں کوئی اس طرح کا کوئی پلان بنے گا تقریر کر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں عمران خان جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے بڑا شدید احتجاج بھی کیا تھا اس بات، جی تو ان کو اسمبلی سے تقریر کرنے نہیں دی گئی تھی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ کیا کل مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، محمود اچکزئی اور ان سینئر پارلیمنٹرین کی موجودگی میں کیا لائے عمل ہوتا ہے۔ اچھا زہیب، اب آگے جو ہے صدارتی انتخاب بھی ہونا ہے، اس کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے آصف زرداری اور ان کے جو اتحادی ہیں، اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے آج دیکھنے کو ملا کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے پی ٹی آئی اور
ایک دو اور جماعتیں ہیں جن کی جو ہے حمایت حاصل ہے. تو پیپلز پارٹی صرف جیسا کہ ابھی تک تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ایک صدر کا جو ہے نا وہ عہدہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی گورنمنٹ میں یا کوئی حصہ نہیں لے رہے. تو کیا آنے والے وقت میں وہ حصہ لیں گے گورنمنٹ میں؟ اور جو ابھی صدارتی انتخاب ہونا ہے تو اس میں آصف زرداری کو کوئی جو ہے ان کے لیے بھی کوئی ٹف ٹائم ہوگا، یا ان کے نمبر بھی جو ہے وہ پہلے سے انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے بادشاہ اس وقت جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں. بالکل، آپ نے اپنے آخری جملے میں ہی پوری جو ہے گفتگو کو سمیٹ دیا کہ وہ تو بے تاج بادشاہ ہیں، اور کہتے نہیں ہے کہ ایک زرداری سب پہ باری. تو ہاں میرے خیال میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ تو شہباز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ لینے کی، لیکن ان کے لیے ایک تھوڑی سی مشکل ہے کہ ان کو ایم کیو ایم جو ہے اس کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو ایم بالکل. کیو ایم نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے اسپیکر کے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو ووٹ دیا ہے، پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نون لیگ سے ہوگا ہم اس کو ووٹ دیں گے، لیکن آصف زرداری کو ایز اے پریزیڈنٹ ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ تھوڑی سی خیر مشکل تو کوئی نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن یہ ان کے 15 17 ووٹ جو ہیں ان کو ان کی کمی ہوگی. بہرحال آصف زرداری جو کہ بڑے مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں، وہ چیزوں کو بڑا اچھا مینج کر کے چلتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھی آج کاغذات جمع کروا دیے. جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف نے آج محمود خان اچکزئی جو ایک قوم پرست تھے بلوچستان میپ جی کے سربراہ ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب نے ماضی میں ان کے بارے میں بڑی سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے اور بڑی سخت تقریریں بھی کی ہیں. لیکن آج پھر آپ نے دیکھا کہ وہی عمران خان جو ہے انہوں نے جیل سے بیٹھ کے محمود اچکزئی کو نامزد کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی پچھلے چند ماہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے سخت خلاف ہیں، اور ان کے خلاف ان کی جو 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں تقریر تھی وہ بھی براہ راست جو ہے ان کو ٹارگٹ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا. تو پالیسی یہی سامنے آتی ہے. اگر آپ نے آج علی امین گنڈا پور کو سنا ہو یا محمود اچکزئی کو سنا ہو یا ان کی نامزدگی دیکھی ہو، تو اس سے یہ براہ راست یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب براہ راست ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے ون آن ون ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ابھی تک بیانیے بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں. یہی علی امین گنڈا پور کی بھی اسٹریٹجی ہے. یہی محمود خان اچکزئی کو انہوں نے جو ہے وہ نامزد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ابھی تک ہم ریزسٹنس کی پوزیشن میں ہیں. اچھا زویب، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات بھی کچھ خبر بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے. تو کیا وہ کل گرفتار ہو جائیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور ایڈ کروں گے کہ بلوچستان میں جو ہے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ بنی ہے، ان کی حمایت یافتہ گورنمنٹ بنی ہے، تو کیا وہ جو وہاں پہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ایک لوگوں کا تحریکیں چلا رہے ہیں، تو کیا وہ جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اغوا شدہ جو کہ لوگ غائب ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے، تو کیا وہاں پہ ایک ماحول جو ہے پرامن ہو جائے گا، یا وہاں پہ اسی طرح کے جو ہے نا حالات چلتے رہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہوئی علی امین گنڈا پور کی، تو ان کو وزیر اعلیٰ کی نامزدگی سے پہلے جب وہ منظر عام پر آئے انہوں نے الیکشن جیتا، اور ایون جب ان کو نامزد کیا گیا تو اسی وقت ان کے خلاف 9 مئی کی ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی کہ ان مطلوب ہے ان کو گرفتار کیا جائے. ایون ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ان کو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے. لیکن اب صورتحال ڈفرینٹ ہے. اب چونکہ وہ ایک صوبے کے جو آئینی جو ہیں وہ سربراہ بن چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، تو اس طرح سے ان کی گرفتاری کسی بھی کیس میں بالخصوص 9 مئی جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بڑا متنازع ایک انسیڈنٹ بن گیا ہے، تو اس کیس میں گرفتار کرنا میرے خیال میں یہ ایک بڑا بے وقوفانہ عمل ہوگا، اور اس سے اجتناب بھی کیا جائے گا. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ بلوچستان میں آج سرفراز بگٹی نے پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا. تو یہ وہی سرفراز بگٹی ہیں جو ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے جہاں آپ بیٹھے اسلام آباد کے اندر ہی بلوچستان سے ایک بہت بڑا عوامی ریلا جی جو جی ہے مارچ کرتا ہوا اسلام آباد آیا تھا مارنگ بروچ کی قیادت میں. تو انہوں نے بالکل. یہ عرض کر رہا تھا کہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بہت سارے عہدوں پر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، بلوچستان میں بھی وزیر رہ چکے ہیں،
اور وہ اس وقت نگران وزیر داخلہ بھی تھے جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو انہوں نے استعفیٰ دیا. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. تو بلوچستان کے لوگوں کا ان سے بالخصوص کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلوچستان میں جو صرف سرداران ہیں یا یہ چند 1% لوگ جو ان کے وسائل پر قابض ہیں، تو عام لوگوں کا نہ وہاں کے سسٹم میں کوئی سٹیک ہے، نہ ان لوگوں کو سسٹم کا حصہ بننے دیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کا ہی جو پرائم منسٹر ہے، نگران وزیر اعظم کا تعلق بلوچستان سے ہے. اس وقت چیف جسٹس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کی اساسے محرومیاں اور ان کے لاپتہ افراد والا معاملہ، ان کے آئینی حقوق کی جو سلب ہو رہے ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہیں. اچھا، اب ہم آخر میں جو ہے چونکہ اس ملک میں آج جو ہے کل رات سے پاکستان میں جو ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، خاص کر کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے اور گوادر میں چونکہ کافی زیادہ جو ہے شدید قسم کی بارش ہوئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے خطرات ہیں. تو ہماری جو ہے تمام لوگوں سے، دیکھنے والے اور سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی ان ایریاز میں جا رہا ہے اور ٹریولنگ کریں گے تو وہ موسم کی صورتحال اور ٹریفک کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے تو احتیاطی تدابیر جو اختیار کرتے ہوئے سفر کریں. جی بالکل، آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ شدید بارشوں اور پہاڑی علاقے جو ہیں وہ بڑی شدید برف باری بھی ہو رہی ہے. تو ایون ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے موسمی بارشیں جو اس وقت ملک میں ہیں، کہیں پہ یالہ باری، کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ، کہیں پہ برف باری. تو بلوچستان تو اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو ہم تو اس کو کور بھی کر رہے ہیں کہ تقریباً پورا جو ہے وہ گوادر ڈوبا ہوا ہے. جی جی وہاں جی کے لوگ راج کر رہے ہیں. وہاں کے جو ممبر اسمبلی جو ریسنٹلی منتخب ہوئے ہیں مولانا ہدایت الرحمان، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، مسلسل بات کر رہے ہیں کہ نہ ہمیں کوریج دی جا رہی ہے، نہ ہمارے کوئی مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی ادارہ کوئی سرگرم ہے. تو اس کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. تو آپ یہ بے حسی اور بے شرمی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ لوگ گوادر اور بلوچستان کے مسائل کو لوٹتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے اور قابل افسوس بات ہے کہ ابھی تک بلوچستان کا جو اہم ترین، پاکستان کا اہم ترین بزنس پوائنٹ ہے جو گوادر، تو جی. وہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکا. تو یہ بڑی نااہلی اور بڑی بدقسمتی ہے. ہم جو ہے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ فی الفور جو ہے لوگوں کی ہیلپ کی جائے اور امداد کے لیے پہنچا جائے. اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے آج کی اس ویڈیو کا جو ہے